کے خادم تھے اور 10 سال تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، چل رہے تھے، اور وہی یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک نجرانی چادر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ رکھی تھی جس کے کنارے بہت موٹے تھے۔ اس اثناء میں ایک بدو آپ کے قریب آیا اور آپ کی چادر پکڑ کر سختی سے کھینچنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ چادر کی رگڑ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر خراشیں پڑ گئی۔ اس کے بعد اس بدو نے کہا کہ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی دلوائیں۔ آپ نے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اسے کچھ دے دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت حوصلہ ہی تھی اور آپ کا گزر تھا کہ اس طرح بدتمیزی کرنے والے، اس طرح جو آپ کرنے والے تھے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی خاطر نہ انہیں سے بات کی، نہ کبھی ان سے مطلب لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ طائف والوں نے آپ کے اوپر کتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ 10 کلومیٹر تک تقریباً اوباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو آپ کو پتھر مارتے ہیں۔ اور یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت تھا اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا اتفاق سے کہ طائف کا دن میری زندگی کا کہ جو سخت ترین دن تھے ان میں سے ایک تھا۔ لہو لہان ہو کے اور اس قدر آپ کو تکلیف ہوئی کہ عرش کے خدا کو بھی آسمان پہ بیٹھے آپ کے اوپر ترس آیا اور اس نے اپنا فرشتہ بھیجا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جب آپ لہو لہان تھے اور شدید تکلیف کی حالت میں تھے، اس وقت بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا، انہی لوگوں کے بچے جو ہیں ان کی آئندہ نسلیں جو ہیں یہ اسلام کو قبول کریں۔ اب یہ عفو درگزر تھا، یہ صبر تھا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی روزہ دار کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اسے گالی دیتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، تو روزے دار کا کام نہیں ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے دے یا بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے دے، بدی کا جواب بدی سے دے، بلکہ وہ صرف یہ رد عمل دکھائے اور یہ کہے اس کے جواب میں کہ انی صائم میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ کہ اپنے غصے کو دبانا یہ بڑی ہی عمدہ بات ہے، لیکن غصے کو دبانا ہر وقت خلق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ انسان کی جو طبعی حالت ہے، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں یہ لکھا ہے کہ جو طبعی حالت ہے انسان کی مختلف طبعی حالتیں ہیں، وہ اس کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر دل بھی پایا جاتا ہے،
اس کے اندر پیار بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر نفرت بھی پائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جتنی بھی طبعی حالتیں ہیں، ان طبعی حالتوں کو اگر بر محل اور بر موقع استعمال کیا جائے تو وہ خلق کراتا ہے. وہ طبعی حالت سے ترقی کر کے پھر وہ اخلاق میں بن جاتے ہیں. تو ہر وقت غصے کو دبانا خلق قرار نہیں پا سکتا. بعض اوقات سزا بھی دینی پڑتی ہے. وہ لوگ جو زیادتی پر زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں ان کو ہر دفعہ معاف کرنا بھی پھر زیادتی بن جاتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو معاف کر دے لیکن معاف کرنے کے پیچھے جو حکمت ہے اور جو مقصد ہے وہ یہ ہو کہ جو زیادتی کر رہا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، اس کی اصلاح. اگر معاف کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی زیادتیوں میں اور بھی بڑھ جاتا ہے تو ایسے موقع پہ پھر سزا دینی ضروری ہوتی ہے. لیکن عمومی جو حالات ہیں ان میں صبر کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. وہ واقعہ میں ہم نے سنا ہوا ہے کہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا لگایا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دے رہے اور وہ برا بھلا کہتا رہا. لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ پھر آپ کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ بات لے گیا تو آپ نے جواب دینا شروع کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو اس وقت تک خدا نے فرشتہ بھیجا ہوا تھا جو تمہاری جگہ اس شخص کو جواب دے رہا تھا، اور اب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتہ چلا گیا. اور جہاں فرشتے نہیں ہوتے تو میرا وہاں کیا کام؟ تو اس لیے میں بھی اٹھ کے جانے لگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں گرا لے یا کسی کو مار دے مقابلے. وہ پہلوان نہیں ہے. پہلوان وہ ہے جو جس کو غصہ آیا ہو اور وہ اپنے غصے کو دبا. یہ ہے پہلوان کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے. کوئی بڑے سے بڑا طاقتور ہو، بڑے سے بڑا پہلوان ہو اور وہ کشتی میں دوسروں کو گرا لے، لیکن اپنے 5.5-6 فٹ کے جو جسم ہے اس کو قابو میں نہ رکھ سکے. وہ اس کے قابو میں نہ آئے. نہ ہاتھ قابو میں ہو، نہ زبان قابو میں ہو، نہ آنکھ قابو میں ہو، نہ ٹانگیں قابو میں ہو، تو پھر وہ کس طرح اس بندے کو طاقتور کرایا جا سکتا ہے، پہلوان کرایا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر جب اس کو غصہ آئے تو وہ اس کو پی جائے اور اس کو قابو میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا جسے آپ نے تقسیم کر دیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تقسیم سے نہ رضائے الہی کا خیال رکھا اور نہ دار آخرت کا. اب دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی باتیں کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا منصف انسان اور عدل کرنے والا انسان، مال آیا اور آپ نے مال تقسیم کیا. اب وہ وہاں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے نہ خدا کی رضا کا خیال رکھا ہے اور نہ آخرت کا خوف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات.
اور جب کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت برا لگا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو جب یہ بات بتائی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات ہو گئی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانی ان کا فقط اوزے موسیٰ بے اکثر من ھذا فصبر، فرمایا کہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو، چھوڑو ان کا ان کی کیا بات ہے، اور فرمایا کہ موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا۔ قرآن کریم میں تو اللہ فرماتا ہے نا لا تکونوا کالذی آذوا موسیٰ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کو تو اس سے زیادہ تکلیف تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے۔ تو صبر کا پھل جو ہے یہ جنت ہے، جو صبر کرے گا وہ جنت کمانے والا بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت صبر کرتا رہے اور اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے، اور ہر بدی اور گالی گلوچ کا جواب جو ہے وہ بد اخلاقی سے نہ دے، بلکہ معاف کرنے کو ترجیح دے اگر اس کے ذریعے سے اصلاح ہوتی ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں، اب یہ سننے والی بات ہے، فرمایا کہ میں اپنے نفس پر اتنا قابو رکھتا ہوں اور خدا تعالیٰ نے میرے نفس کو ایسا مسلمان بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 سال بھر میرے سامنے میرے نفس کو گندی سے گندی گالیاں دیتا ہے، آخر وہی شرمندہ ہوگا اور اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ میرے پاؤں جگہ سے اکھاڑ نہ سکا۔ کیا شان ہے ان الفاظ کی، میں 1 سال مجھے برا بھلا کہتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، لیکن اسے شرمندہ ہونا پڑے گا، وہ میرے صبر کو نہیں توڑ سکے گا۔ اور یہ جو صبر ہے انبیاء کا، یہ ہمارے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ انبیاء کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسا صابر اور شاکر بنائے کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں۔